نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے 175 تک پڑھیں گے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو زخم لگے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، پھر غزوہ احد ختم ہو گیا اور مسلمان زخم خوردہ اپنے شہداء کو لے کر واپس آ گئے۔ مشرکین مکہ وہ واپس ہو لیے، تو آگے جا کر ابو سفیان جو کہ مشرکین مکہ کے لشکر کی سربراہی کر رہا تھا، اس کو یہ بات سوجھی کہ مسلمان تو زخم خوردہ تھے، ان کے شہید ہو گئے، تو ہم نے خام خواہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا، ہم نے ان کے قیدی نہیں بنائے، ہم نے ان سے مال غنیمت نہیں لوٹا، تو ہمیں واپس لوٹنا چاہیے اور ان کے اوپر ایک اور حملہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ان سے مال غنیمت لے سکیں، ان کے لوگوں کو ہم قیدی بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ غزوہ احد میں شریک تھے صرف وہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں۔ اب وہ لوگ جو کل جنگ لڑ چکے ہیں، یہ دوسرے دن کی بات ہے، غزوہ احد سے دوسرے دن کی بات ہے، جو زخم خوردہ ہیں، کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جو اتنے زخموں سے چور تھے کہ جو دو بندوں کے سہاروں سے چلتے تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا کہ مشرکین مکہ وہ ہمارے اوپر دوبارہ چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہی لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے جو غزوہ احد میں شریک تھے، تو وہ سارے کے سارے لوگ دوبارہ تیار ہو گئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اب جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان صحابہ کو لے کر حمراء الاسد ایک مقام ہے، مدینہ طیبہ سے تقریباً 8 میل دور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر وہاں پر چلے، تو اس کو غزوہ حمراء الاسد بھی کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، تو وہ جو ابو سفیان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اور مشرکین کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ لوگ واپس نہیں آ سکے، وہ اس سے آگے ہی چلے گئے۔ مکہ سے ایک شخص آ رہا تھا، اس کا نام نعیم تھا، تو ابو سفیان نے نعیم سے یہ بات کہی کہ تم جا کر مسلمانوں کے دلوں پر ہمارا رعب ڈالو، رعب جماؤ کہ وہ دوبارہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ جو نعیم تھا وہ جب صحابہ کے پاس آیا اور کہا کہ وہ مشرکین مکہ دوبارہ تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور تم اب وہ اس سے بھی زیادہ لشکر لے کر آئیں گے، تم زخم خوردہ ہو، تم شکست کھا گئے ہو، تو صحابہ نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ہم اس سے یا اس کی جنگ سے، اس کی فوج سے ہم قطعاً نہیں گھبرانے والے، ہم لڑنے والے نہیں ہیں، یعنی جو توکل کی حقیقت ہے۔ تو صحابہ کی زبان سے وہ جملے جاری ہوئے۔ البتہ ایک شخص عبد القیس غالباً اس کا نام تھا، وہ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، تو اب جب اس نے ابو سفیان کے لشکر کو دیکھا تو ابو سفیان نے ان سے یہ بات کہی کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ دوبارہ ان کے اوپر حملہ کروں۔ تو اس نے یہ بات کہی، یہ جو عبد القیس ہے یہ مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا کہ جس کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلف برداری کی ہوئی تھی۔ تو اس نے یہ بات کہی کہ تم بے وقوف ہو، میں حمراء الاسد پر مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر چھوڑ کر آیا ہوں، یہ غلطی نہ کرنا۔ اب الٹا ان کے دلوں کے اندر رعب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا اور وہ وہاں سے واپس ہو لیے، اور پھر مسلمان حمراء الاسد سے وہ واپس آئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ الذین، وہ لوگ، استجابوا، کہا مانا، للہ، اللہ کا، والرسول، اور رسول کا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے الذین استجابوا للہ والرسول، کہ جن لوگوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آواز دی تھی، لیکن اللہ نے تو کہیں ارشاد نہیں فرمایا کہ تم نکلو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہی اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی حقیقت میں وہ اللہ ہی کی پیروی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، من بعد،
بعد اس کے ما جو اصابہم القرح پہنچے ان کو زخم، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا منہم ان میں سے جو نیک تھے، واتقوا اور متقی تھے، اجر عظیم بڑا اجر ہے۔ اب وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر نکلے وہ سارے کے سارے احسان اور تقوی کی صفت کے ساتھ متصف تھے۔ نیکی وہ معتبر ہوتی ہے کہ جو احسان اور تقوی کی صفت کے ساتھ معتبر ہو، ورنہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، اگر اس کے اندر ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، احسان نہ ہو تو یہ عمل بھی عند اللہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وصف کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو نیکی کرنے والے تھے، احسان کی صفت کے ساتھ متصف تھے اور تقوی کی صفت کے ساتھ متصف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور سارے کے سارے صحابہ وہ احسان اور تقوی کی صفت کے ساتھ متصف تھے۔ یہاں پر جو منہم بیان کیا گیا ہے یہ من تبعیضیہ نہیں بلکہ من بیانیہ ہے، یعنی اس کی بات کی وضاحت کو، بات کی تشریح کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کوئی نیکی بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ احسان اور تقوی کی صفت کے ساتھ متصف نہ ہو۔ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنا، یہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل قبول اور معتبر نہیں ہے جب تک کہ احسان اور تقوی کی صفت نہ ہو۔ اگر احسان اور تقوی کی صفت ہے تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قابل قبول ہے، اس کے علاوہ قابل قبول نہیں ہے۔ الذین وہ لوگ، قال لہم کہا ان سے، الناس لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگ، قد جمعوا لکم تحقیق جمع ہو گئے تمہارے لیے، فاخشوہم تو تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا تو زیادہ ہوا ان کا ایمان، وقالوا اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ، ونعم الوکیل اور بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا، وہ جو نعیم تھا، وہ جو ابو سفیان کے لشکر کے پاس سے آ رہا تھا اور ابو سفیان نے اس کے ذمے یہ بات لگائی تھی کہ تم جا کر اہل ایمان کو ڈراؤ، ان کے دلوں کے اندر ہمارا رعب ڈالو، اور ان کو جا کر کہو کہ وہ جو مکہ کے لوگ ہیں تو انہوں نے تمہارے لیے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ تو جب اس نے آ کر یہ بات کہی اور کہا کہ فخشوہم تم ان سے ڈرو، ان کے مقابلے میں مت جاؤ، فزادہم ایمانا تو صحابہ کا ایمان بڑھ گیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی آدمی اپنی طرف سے تدبیر کرتا ہے اور تدبیر کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اور یہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ کو کارساز سمجھنا، یہی توکل کہلاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ فانقلبوا، یہاں پر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر نہیں فرمایا۔ تو اہل ایمان مدینہ منورہ سے نکلے اور حمراء الاسد تک گئے، جو 8 میل مدینہ طیبہ سے دور ہے، اور وہاں پر انہوں نے جا کر پڑاؤ ڈالا، اور جب دیکھا کہ جو مشرکین تھے وہ واپس مکہ کی طرف لوٹ گئے تو پھر مسلمان وہاں سے واپس آئے۔ اب دیکھیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، فانقلبوا تو وہ لوٹے، یعنی جو مقام حمراء الاسد تھا وہاں سے وہ لوٹے، بنعمت من اللہ، اللہ کی
نعمت کے ساتھ، وفضل اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء نہیں پہنچی ان کو کوئی گزند، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ اللہ کی خوشنودی کی، واللہ اور اللہ ذو فضل عظیم بڑے فضل والے ہیں۔ یعنی اہل ایمان کا رعب اہل شرک پر پڑ گیا اور وہ ان کے مقابلے میں نہیں آ سکے، اور ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی قتل و غارت نہیں ہوا، کچھ ان کو زخم نہیں لگے، لیکن انعام کیا ملا کہ وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ اور اللہ کی خوشنودی کے ساتھ وہاں سے وہ لوٹے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک امتحان اور آیا، اور اس امتحان کے اندر صحابہ کرام وہ پورا اترے اور اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ وہاں سے لوٹے۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، تو اسی سے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف جو ڈراتا ہے، اولیاء اپنے دوستوں کو، فلا تخافوہم پس تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بات واضح فرما دی ہے کہ اس طرح کا جو خوف پیدا کرنا ہے یہ دراصل شیطان کا کام ہے۔ تو آج بھی آپ لوگ دیکھیں کہ جو لوگ اہل ایمان کو خوف زدہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے پاس اتنی طاقت ہے، ایسے ان کے پاس میزائل ہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے، تو یہ دراصل شیطان کے کارندے ہیں جو اہل ایمان کو ڈرانے کی بات کرتے ہیں۔ ایمان والے سوائے اللہ سے کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تخافوہم، تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وخافونی تم صرف مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ تو ایمان والا صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ کسی چیز کا خوف رکھنا اپنے دل کے اندر، کسی چیز کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، یہ ایمان کے منافی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔